بہت نالائق آدمی ہوں، بہت نالائق۔ ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، جو حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت اقدس عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحت کی، وہ آپ کو بتا رہا ہوں مولوی صاحب، خدا کی قسم زندگی بھر اس کو یاد رکھو گے۔ میں تو نالائق آدمی گزرا، لیکن فرماتے ہیں کہ عبید اللہ سندھی مظلوم کے ساتھ ظلم تو ہوا۔ ہر مولوی الو کا پٹا اٹھ کر کے عبید اللہ سندھی کو کوئی دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہے، کوئی ضال سمجھتا ہے، کوئی مضل سمجھتا ہے۔ جو بھی انگریز کے خلاف جو اٹھتا ہے اس کو سب پاگل کہتے ہیں۔ جیسے کہ آج بھی سارے آپ کے ملک کے خنزیر وہ دانشور بنے ہوئے اور طالبان دنیا سے ناواقف ہیں، یہ کسی کام کے بھی نہیں ہے۔ طالبان شیر، چاہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کھائے تب بھی شیر ہے، بھوک سے مرے تب بھی شیر ہے۔ طالبان ہر صورت میں شیر، سمجھ۔ جہاز میں سوار ہو رہا ہے ان کا چیف، اللہ آپ کا بھلا کرے، فوج کا، اور یہ کہ جہاز میں جا رہے ہیں اور کھانے کا ٹائم آ گیا، پیاز لے کر کے روٹی اس کے ساتھ کھا رہا ہے، سمجھتا۔ ابھی جو ساتھی حج پہ جو ساتھی گئے ہوئے تھے، بہت سے حاجیوں نے بتایا کہ سعودی حکومت نے دبر پہ زور لگائے، ایڑی چوٹی کی، طالبان کو خصوصی پروٹوکول دیے ان کے وزیروں کو، تمہارے لیے خاص یہ کہ ایئر کنڈیشن رہائش منا میں، مزدلفہ میں۔ کہتے ہیں ایک طالبان کا ایک وزیر بھی وہاں گیا نہیں۔ ساتھی کہتے قسم خدا کی، جب بھی ان کو دیکھتے تھے طواف کر رہے تھے، طواف کر کے، اور جیسے بیٹھتے ہمارے ساتھ تو بعض کے جو کیا کہتے ہیں جو بیدار دماغ ہے تو ان کے آنسو آتے تھے، کہنے لگے ہم یہ خرافات دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ میں حرم نبوی میں کیا، یہاں کیا کیا خرافات کیا کیا ہو رہے ہیں، یہ سب ہماری نگاہوں میں، سب کو سبحان اللہ، یہ سب کچھ ہماری نگاہوں میں ہے۔ اللہ پورا کر دے گا، جیسے افغانستان کو اللہ نے آزاد کر دیا، اس طرح اللہ اپنی پوری سرزمین کو ان خرافات سے ہمارے ہاتھ سے آزاد کرائے گا، سب کو سبحان اللہ۔ سمجھتا ہے اس قسم کے لوگ ہیں مولوی صاحب، ہے ایک کشتی کا لے ملنگ کو چھوڑو یار ان باتوں کو۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی بات آپ کو عرض کہ عبید اللہ سندھی مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے جلسے میں 3 دن آپ کے ساتھ رہا، رات کو 11-12 بجے تک جلسہ ہوتا تھا، اس کے بعد جب ہم آتے تھے ایک کمرے میں ہمارے لیے پلنگ اور گدے رکھے تھے، گدوں پر سوتے، لائٹ بند کر دیتے۔ مولانا عبید اللہ سندھی آہستہ آہستہ آدھا پونا گھنٹے کے بعد اس گدے سے نیچے آ کر فرش پہ سوتا تھا، آدھا پونا گھنٹے کے بعد نیچے، پہلے گدے پلنگ پر سو گئے، میں بھی سو گیا ساتھ، میرا وہ پلنگ ہے ان کا یہ ہے، آہستہ آہستہ اس کو دیکھا، آدھا پونا گھنٹے کے بعد نیچے آ کر کے سو گئے۔ پھر آدھی رات کو گھنٹہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سوتے تو پاؤں پھیلاتے نہیں، سکڑ کر کے سو جاتے، 2۔ تیسرا یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے وضو بنا کر کے تہجد پڑھ کر کے روتے تھے۔ 3 راتیں میں نے دیکھی۔ آخر میں جب جدا ہو رہے تھے میں نے کہا کہ سندھی صاحب، لوگ تو آپ کو ضال اور مضل اور گمراہ قرار دیتے ہیں، آپ کے بارے میں سنا تھا، لیکن آپ کے علم کا اعتراف، لیکن یہاں سب کچھ اس کا الٹ ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ واسطے مجھے نصیحت کرو اور اپنے قابلیت کے راز بتا دو کہ یہ کیا ہے، یہ علم کہاں سے؟ فرمایا کہ منظور صاحب ایک مسئلہ یاد رکھ لینا، اپنے راز کی بات مولویوں کو کبھی نہیں دینا۔ ہمیں جب بھی انگریز کے خلاف جہادی پروگرام ہم نے بنایا، ہمیں ذلیل کیا، مولویوں نے ذلیل کیا، ایجنسیوں کے اعلی کار بنے، پیسے لے کر کے منافقوں نے ہمیں منافقت کر کے، مولویوں نے ہمیں ایسا غداری کی۔ اپنے راز کی بات ہر ایک کو بتانا نہیں، خاص طور پر مولویوں سے خیال کرنا، تمہارے جنس میں ہو کر شامل ہو کر تمہیں دیکھو دیں گے۔ ایک دوسرا مسئلہ فرمایا کہ منظور صاحب تہجد کا اہتمام کرنا، اس کے بغیر جو کہتا ہے کہ ولی اللہ ہے پکا دجال جھوٹا ہے، ولی اللہ بن نہیں سکتا بغیر تہجد کی۔ 2 سمجھتا ہے۔ تیسرا منظور آپ کو بتا دوں، میں شاہ ولی اللہ کے اسرار اور رموز کے علم کا حافظ ہوں، منطق و معقولات کا بھی حافظ ہوں،
لیکن میں نے قرآن پاک میں 50 سال محنت کی ہے۔ میری محنت کا مرکز قرآن رہا ہے، میری محنت کا مرکز قرآن رہا ہے۔ جو کچھ علم آپ کو محسوس ہو رہا ہے، جو دیکھ رہے ہیں، یہ سارا قرآن کی برکت ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔